آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ کی ذات نرم ہے، یحب الرفق، اللہ تعالی نرمی کو پسند فرماتا ہے، ویعطی علی الرفق، اللہ تعالی رفق پر یعنی نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے، ما لا یعطی علی العنف، جو اللہ تعالی سختی پر عطا نہیں فرماتا، وما لا یعطی علی ما سواہ، اور نہ ہی وہ اللہ تعالی کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں غور کیجئے کہ آقا کریم فرما رہے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ کی ذات نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتی ہے، اور نرمی پر جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ سختی یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں عطا فرماتا۔ تو اب نرمی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ نرم مزاج پر جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں، وہ کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کو محبت دیں، لوگ آپ کی طرف دیکھیں تو انہیں گھوریں مت، مسکرا کر دیکھیں۔ کوئی سختی سے پیش آئے بھی، ترش رویہ اختیار کرے بھی، تو آپ نرمی کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ الجلیل آپ کو اس کا بہترین بدل ملے گا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، وَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، برائی کا جواب اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تیرے اور جس کے درمیان عداوت ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ شان نہیں پاتے مگر وہ لوگ جو صبر سے کام لیتے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ شان اور یہ طریق نہیں ملتا مگر انہیں جنہیں اللہ نے بڑا نصیب عطا کیا ہوتا ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ بدی را بدی، برائی کا بدلہ برائی سے دینا، یعنی کوئی مجھے برا بھلا کہے میں بھی اسے برا بھلا کہوں، کوئی میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے میں بھی اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤں، تو کہتے ہیں سہل باشد جزا، یہ بہت آسان کام ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینا۔ اگر مردی، اگر جواں مرد ہو، احسن الی من اسا، جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، بلکہ برائی کا جواب ہم نے اچھائی سے دینا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجئے تاکہ ہمارے مزاجوں میں نرمی آئے۔ سخت مزاج سے اس کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ترش مزاج سے اس کے محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی پریشان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس سے بات ہی نہ کرو، بیکار آدمی ہے، یہ لڑ پڑے گا، بدتمیزی کرے گا، بد کلامی کرے گا۔ اور جو نرم مزاج ہوتا ہے ہر کوئی اس کے قریب آتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے۔ اپنی گفتگو میں بھی نرمی لے کر آئیں، خطابات میں بھی نرمی لے کر آئیں۔ ہر وقت لوگوں کو ذلیل کرتے رہنا، لوگوں کو ڈانٹتے رہنا، تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کرتے ہو۔ اب تو بعض خطبہ کو میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی چیخا مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا، میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ پپا یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ اتنا چیخ کے کیوں بول رہے ہیں، یہ آرام سے بھی تو بول سکتے ہیں۔ کوئی ایک تقریر چل رہی تھی تو اس کے اوپر اس نے کہا۔ اب بچے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات نرم طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، آسانی سے بھی ہو سکتی ہے، چہرے بگاڑ کر لال پیلے ہو کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ بعض جگہوں پر ضرورت بھی ہوتی ہوگی، خیر ہر ایک کی اپنی حکمت ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میری زندگی میں دو دور گزرے ہیں۔ ایک دور وہ جب میں جلالی خطابات کیا کرتا تھا، پرانے وقتوں میں لوگوں کو یاد ہوگا 10 سال پہلے، اور ایک وقت وہ جب میں جمالی خطابات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے دونوں میں واضح فرق نظر آیا، اور مجھے زیادہ مفید جو چیز نظر آئی وہ نرمی نظر آئی۔ یہی طریقے انبیاء ہے اور یہی طریقے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق، جو نرمی سے محروم کیا گیا، یعنی جس کی ذات میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے، ترشی ہے، فرمایا یحرم الخیر کلہ، وہ
کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب غور کیجیے، میں بھی غور کرتا ہوں کہ آج ہم محروم ہیں یا غیر محروم ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بڑے بڑے القابات ہوں، لوگ ہمیں اچھے القابات سے، اچھے نام سے، اچھے کام سے جانتے ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر نرمی نہیں ہے تو کل خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من یحرم الرفقہ، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن کر پھر آپ کے جوابات کی جانب میں آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرفقہ، بے شک نرمی، ٹھیک ہے، اب یہ نرمی میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، نرم ہو جاؤ، سختی کو چھوڑ دو، مسکرانے کی عادت ڈال دو۔ ہمارے یہاں لوگوں کا حال ہی ہو گیا مسکراتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں جی مسکرانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، تو میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ اس سے بڑی وجہ کیا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم فرمانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں اگر کسی مذہبی اسٹیج پہ چلا جاؤں، اگرچہ میرا بہت کم جانا ہوتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پہ، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی اسٹیج پر میں جمع ہو گیا، 8-10 مولوی بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، علماء بیٹھے ہوئے، مولویوں سے مراد اہل علم بیٹھے ہوئے۔ اب اگر ایک عالم دوسرے عالم کے برابر میں سختی سے بیٹھا ہوا ہے نا، غصے میں بیٹھا ہوا ہے، تو میرے لیے اتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اسٹیج پر آپ بیٹھیں، بلا تکلف آپ بیٹھیے نا۔ اور ایک بار ایسا ہوا، چلیں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں مختصر سا۔ میں ایک جگہ اسٹیج پر گیا تو میرے برابر میں ایک علامہ صاحب تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ نام نہیں جانتے تو میں ذکر کر سکتا ہوں، پرانی بات ہے۔ تو سلام کیا، میں ان کے برابر میں بیٹھ گیا، تو میں نے انہیں 1-2 بار دیکھا تو بڑے غصے کے اندر اور یوں بالکل سیریس ہو کے بیٹھے ہوئے نا۔ بندہ برابر میں بیٹھتا ہے تو حال احوال لے لیتا ہے، حضرت کیسے ہیں، زندگی کیسی گزر رہی ہے، میری عادت ہے اس طرح۔ تو کافی دیر گزری تو وہ بہت غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے میں نے انہیں مسکراتے ہوئے مخاطب کیا۔ میں نے کہا حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ کا میرا کوئی پھڈا ہے؟ کراچی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پھڈا، جھگڑا۔ میں نے کہا آپ کا کوئی میرا پھڈا ہے، کوئی جھگڑا ہے؟ تو مسکرا پڑے، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی اختلاف، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ چونکہ بہت غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، سیریس تھے، تو میں نے کہا پوچھ لوں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں آپ سے معذرت کر لوں۔ تو مسکرانے لگ گئے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے ہاں ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الرفقہ، بے شک جو نرمی ہے، لا یکون فی شیء الا زانہ، جس بھی چیز میں نرمی ہوتی ہے، زانہ، اس چیز کو مزین کر دیتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ولا ینزع من شیء الا شانہ، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ یعنی کہ نرمی حسن کو بڑھا دیتی ہے، اسے مزین کر دیتی ہے۔ اگر حسن نہ بھی ہو تو بھی نرمی ہو تو بندہ حسین ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جس کے اندر ساری خوبیاں ہیں لیکن وہ سخت مزاج ہے، ترش مزاج ہے، بد مزاج آدمی ہے، تو ہر کوئی اس سے کتراتا ہے، اس کے سامنے نہ ہو، بیکار آدمی ہے، یہ بدتمیزی کرے گا، بد کلامی کرے گا، کیونکہ اس کے اندر سختی ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا شانہ ہو، کہ جس چیز میں سختی ہوگی یعنی نرمی نکال دی جائے گی وہ اسے بدصورت بنا دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے خوبصورت چہرے بنائے، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق عطا کیے، ساری چیزیں موجود ہیں، ایک اگر نرمی نہیں ہے نا تو ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گی۔ اور اگر نرمی موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات اتنے، میں اکثر یوں سمجھاتا ہوں مزاحاً، کہ خوبصورت چہرے ہوتے ہیں لیکن سختی کی وجہ سے ایسا منہ بناتے ہیں کہ خوبصورتی بھی سلب ہو جاتی ہے، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مزاج کے اندر سختی آ گئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستو، کوشش یہ کریں کہ ہم نے اپنے مزاج میں نرمی لانی ہے، اپنے آپ کو سخت مزاج نہیں بنانا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، انہیں تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے۔ تقوی کا ہیضہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کے مزاج میں ایسی سختی ہوتی ہے، وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ایک گروپ بنا کے رہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے اس طبیعت کے اندر وہ اتنے رچ بس جاتے ہیں کہ جو خلاف طبیعت جاتا ہے ایک لمحے میں اس کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ پہ دے دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گھر کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ کسی مسجد کے نمازی ہوتے ہیں، مسجد کا بھی ماحول خراب کرتے ہیں۔
جس بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس بلڈنگ کا بھی ماحول خراب کرتے ہیں، اور پھر یہ ایک ایسے بد مزاجوں کا گروپ بن جاتا ہے۔ 10 لوگ 12 لوگ کسی نہ کسی طرح جمع ہو جائیں گے، یہ پھر آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی نرم مزاج والا آ جائے تو ان کو بالکل بھی نہیں بھاتا، اور یہ پھر اس کی طبیعت صاف بھی کرتے ہیں اور معاملات کو خراب بھی کرتے ہیں۔ تو مزاج میں یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو برکت عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔